آج کل جیسے شادیوں پہ ہوتا ہے جس طرح خرچ کیا جاتا ہے، اب تو معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ ایون کہ ہمارے گھروں میں چھوٹے موٹے معاملات بھی جو ہوتے ہیں، اگر کسی کا برتھ ڈے آ گیا یا پھر کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو ہم اس میں کس طرح سے پیسہ لوٹاتے ہیں اور کس طرح سے ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں انتہا کی۔ ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو صرف نام و نمائش کے لیے اپنی دولت کو اڑاتے ہیں، جو پیسے اڑاتے ہیں، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، نافرمان تھا۔ اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا، اللہ کی سامنے بغاوت کی، تو یہ ان کے بھائی ہیں۔ یہ جو شادیوں میں پیسہ اڑاتے ہیں یا پھر گھروں کے اندر چھوٹے موٹے ایونٹس ہوتے ہیں ان میں انتہا کی نمائش کرتے ہیں، تو سورہ مائدہ میں جا کے بات ہی کھلتی ہے کہ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان کا ہتھ کنڈا سب سے بڑا کیا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ وہ تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے گا، تو یہ تبذیر اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک بہت امیر ترین شخص ہے جو بہت پیسے والا، اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس شادی میں، اس کو دیکھنے والے ہو سکتا ہے اس کو بھی باورچی ہو اس کے گھر میں، یا کوئی ڈرائیور ہو، کوئی مالی ہو، کوئی چوکیدار ہو اس کے گھر میں، اور ان لوگوں میں کسی کے ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں اور ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے، تو جو معاشرے میں کم سے کم تقاضے پیدا کر دیے گئے ہیں شادی کے، وہ پورے کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب یہ سارا جو وہ دیکھے گا کہ یار یہ اتنی دولت لٹا رہے ہیں، اتنا پیسہ اڑا رہے ہیں اور اتنی گاڑیاں اور عیش و آرام ہیں ان کے پاس، تو اس کے دل میں شدید احساس کمتری پیدا ہو جائے گی۔ اس کے اندر ایک ایسا احساس پیدا ہو جائے گا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ یار یہ تو لوگ ہی اور ہیں اور ہم اور لوگ ہیں، اور جب معاشرے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے تو اس معاشرے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کا جو عمل ہے کہ لوگوں میں بغض اور عداوت پیدا کر دیا جائے اور تبذیر کے نتیجے میں کوئی شے حاصل نہ ہو۔ ہمیں تو یہاں تک حضور نے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے بچوں کے لیے اگر پھل لے کے جاؤ تو یا تو پڑوس کے بچوں کے لیے بھی وہ پھل بھیجو ان کے گھر پہ، اور یہاں اگر تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم صرف اپنے بچوں کے لیے لے آؤ، ان کے لیے نہیں لا سکتے، تو کم از کم پھر اتنا کرو کہ وہ فروٹ یا پھر جو پھل ہے وہ کھانے کے بعد ان کی گٹھلیاں یا جو چھلکے ہیں وہ ان کے دروازے کے آگے یا گلی میں نہ پھینکو۔ کہ تمہارے پڑوسی کے بچے دیکھیں گے کہ انہوں نے آج آم کھایا یا پھر جو بھی فروٹ کھایا، تو ان کے اندر یہ احساس محرومی پیدا ہو جائے گی، اور یہ احساس کمتری کا جو ایک احساس ہوتا ہے کہ دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ شاید ہم اور ہیں اور یہ لوگ اور ہیں، ہم ایک امت کے لوگ نہیں ہیں، چاہے کتنے ہی آپ عزت دلا دیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کے یا پھر آپ منہ سے باتیں کرتے رہیں، تو وہ کبھی ان احساسوں کا جو خمیازہ ہے وہ نہیں بھر سکتے۔ تو لہٰذا ہم نے خود ہی جو بدعات شروع کی ہوئی ہیں، شادیوں پہ پیسہ اڑانا یا پھر ایونٹس پہ فضول خرچیاں کرنا، تو آئی تھنک ان کو روکنا چاہیے اور ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی کسی پہ طنز نہیں ہے یا پھر کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی انسان احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، اور اس احساس کمتری میں جا کے وہ اپنے اللہ سے شکایت نہ کرے اور اپنے اللہ سے دور نہ ہو جائے۔ جو چیزیں ہیں ہمارے دین میں ہیں، ہمارے اسلام میں ہیں، ہمیں انہیں فالو کر کے اور اسی حساب سے اپنے ایونٹس جو ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے یا پھر کسی کی نظروں میں یا معاشرے میں بڑا بننے کے لیے ایسی حرکتیں کرنی چاہیے۔